أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے، یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، انشاءاللہ ہم آج آیا نمبر 3 کریں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یعنی انسان کو، اب یا شکر گزار بنے اور یا ناشکری کرے۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اِنَّا، اِنَّا بے شک ہم، ہدئی ہدایت سے، دکھانا ہدایت دینا، نہ ہم نے، ہو اسے ہدایت دی، ہم نے اسے، السبیلا راستے کی، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عربک میں ہر ورڈ 3 روٹ لیٹر سے مل کر بنتا ہے۔ الف لام لگنے کی وجہ سے ہم یہ جان گئے کہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ اما چاہے، خواہ شاکرت شکر گزار ہو، شکر کرے، فاعل کے وزن پہ ہے یعنی کام کرنے والا، شکر کرنے والا، و اما اور چاہے، کفورا ناشکرا ہو، کفر کرے، انکار کرے۔ تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے یعنی انسان کو راستے کی، چاہے وہ شکر کرے یا چاہے وہ ناشکری کرے۔ تجوید دیکھتے ہیں۔ انا، نون پر غنہ ہوگا اور ساتھ ہی الف مدہ کریں گے، تو ہم دونوں کو لمبا کریں گے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہدئی میں یالین ہو رہی ہے، اس کو ہم نے ہدئی پراپر کر کے پڑھنا ہے۔ نا میں ہم نے الف مدہ کرنا ہے۔ حس، سین میں سٹی کی آواز آئے گی۔ سبی، یا مدہ ہو رہی ہے۔ یا مدہ کا مطلب ہے کہ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہو، کسرہ آ رہی ہو، تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں۔ اما، ام میں میم پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور ما میں ہم نے الف مدہ کرنا ہے، الف کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ ایسے ہی شا پہ بھی الف مدہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ شا کی رو، رو کو موٹا پڑھتے ہوئے واؤ سے ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ وَإِمَّا، اگین میم پر بھی غنہ کریں گے اور الف کو لمبا کریں گے۔ نون اور میم کے اوپر جب بھی شد، ڈبلیو کا سائن آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، اور غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز کو لے کر جانا، وہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرانا۔ کفو، رو، کفو واؤ مدہ ہے اور رو الف مدہ ہو رہی ہے، اور رو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اب ہم پریکٹس کریں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل 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 إما شاكرا وإما كفورا. बहुत खूबसूरत आयत है। बेशक हमने हिदायत दी इंसान को रास्ते की, चाहे अब वो शुक्र करे या ना शुक्री करे। इससे पहले ख़ास तौर पे समात और बसारत का ज़िक्र है, सेंसेस का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की, और साथ ही बता दिया कि हमने रास्ता दिखा दिया है, जिस तरह के सूरतुल बलद में भी आता है वहदैनाहुन नजदैन, बस हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए। अब उसकी मर्जी है कि वो किस पर चलता है, शुक्र की कैफियत या कुफर की। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करेंगे तो अपना ही फायदा है। क्या फायदा है? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे, अलबत्ता जरूर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। तो वो नेमत जो कि मैं चाहती हूँ मेरे पास ज्यादा रहे, उसका मुझे शुक्र करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा हो, तो वो थोड़ा सा भी अच्छा करे, उस पर भी बहुत शुक्र करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का, सबके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हों, तो उस पर भी मैंने शुक्र करना है जो मुझे दूसरे की तरफ से थोड़ी सी भी खैर मिले। हर एक नेमत को नेमत समझते हुए शुक्र करना है। मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे अकल शऊर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे पूरा जिस्म अता किया। एक एक नेमत शुक्र की मोहताज है। और शुक्र इंसान को वो कुछ अता कर देता है जो ना शुक्री नहीं दे सकती। ना शुक्री इंसान से सब कुछ छीन लेती है। इंसान का शुक्र उसको नेमतों में और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देता है। और यहाँ पर मैं स्पेशली जिक्र करूंगी सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने, जब जिन ने लाकर मलका सबा का तख्त रख दिया, तो उस वक्त फौरन जो उनके मुंह से निकला, अल्लाह करे कि हर एक नेमत के मिलने पर मेरे जहन में फौरन ये आए। आपने क्या कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्फाज सूरह नमल में आय नंबर, अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे आय नंबर 40, 41 से 40 और 41 में आ रहे हैं। फरमाया क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, जो भी नेमत मिले उस पर, या रब ये तेरा फजल है, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ताला मुझे क्यों नेमत दे रहा है? लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि वो मुझे टेस्ट करे, मुझे आजमाए, जो हमने कल भी बात की कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। वमा शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जिसने शुक्र किया तो वो अपने ही लिए शुक्र करता है। वमा कफर फइन्न रब्बी गनिय्युम करीम, और जिसने नाशुक्री की तो यकीनन मेरा रब बहुत बेपरवाह, बहुत करम वाला है। तो जब भी कोई नेमत मिले, कुछ खुशी मिले, कुछ भी किसी तरह की भी कोई राहत मिले, तो फौरन सोचना है ये जो मुझे मिल रहा है ना, इसमें भी मेरा टेस्ट है। अल्लाह ताला इंसान का टेस्ट दो तरह से लेते हैं, एक देकर और एक लेकर। और जो देकर आजमाइश होती है वो ज्यादा सख्त है उससे जो कि लेके होती है। कि जब इंसान के पास नहीं होता तब तो वो अल्लाह अल्लाह करता है, गमगीन होता है, परेशान होता है, अल्लाह की तरफ पलटता है। असल उसका इम्तिहान तब है जब उसको नेमतें बेशुमार मिली हुई हैं, राहतें हैं, सुकून है, फिर भी वो रब को याद करता है। तो जो रब को राहत में याद रखता है, अल्लाह ताला उसको उसकी परेशानी गम में याद रखता है। और जो ये सेंसेस का मिलना है, जिस तरह पहले समीع और बसीर का जिक्र हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में बेशुमार जगहों पर इनका जिक्र मिलता है।
جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں آیا نمبر 78 میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کس طرح؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں دل دیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، شاید کہ تم اس کو فیل کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آیہ نمبر 9 میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اس نے اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں بنا دیا دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور دل والا، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ شکوہ ہے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کوشش کرنی ہے، اسپیشلی آج کے دن میں، جب جب آپ کو کچھ سننے کو ملے، جب جب کچھ دیکھنے کو ملے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، سبزہ دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھ کر خوشی راحت حاصل کرتے ہیں، کانوں سے اچھا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، تو اس وقت بیٹھی میں قرآن سن رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں۔ ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے تو مجھے راستہ دکھا دیا، میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اب میں شکر کرتی ہوں کہ ناشکری کرتی ہوں۔ اور یہ معاملہ صرف اور صرف جو ہمیں سینسز ملی ہیں اس پر نہیں، بلکہ ہر ایک سچویشن میں انسان شکر کرنے لگے تو اس کی زندگی بہت زیادہ اسموتھ اور ہموار ہوتی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آ رہے ہوتے ہیں جس میں انسان کا شکر اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہر ایک کی نعمتیں اور ہر ایک کی آزمائشیں مختلف ہیں۔ میں کوئی بہت دور نہیں جا رہی، پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ ہی لے کے چلوں گی۔ شوہر ہمارا، کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، بہت کیئرنگ ہوتا ہے، لونگ ہوتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خزانے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، آپ سے کچھ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں خرچ کریں، لیکن وہ کیئرنگ نہیں ہوتا، وہ لونگ نہیں ہوتا۔ کسی کا میاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ غصہ کرنے والا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اگر ایک معاملے میں آزمائش ہو رہی ہے تو ساتھ دیکھیں کہ اچھا کیا ملا ہوا ہے اس کی طرف سے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، جن کے پاس مال بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، پھر بھی اس کی سپورٹ، اس کا ہونا اور آپ کا کو ایک پروٹیکشن ملنا، ایک ایک شیلٹر مل جانا، اس کی وجہ سے اولاد کا مل جانا، اس اولاد سے راحت پانا، اور اس طرح بھی شمار چیزیں ہیں۔ ہر سچویشن میں انسان سوچے اس میں پازیٹیو کیا ہے۔ اگر میرے پاس یہ بھی نہ ہوتا، کبھی ہم بہت تھکے ہوتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، دل کرتا ہے کوئی اور بنا کے کچھ کھانے کو لا کے رکھ دے، تب یہ سوچیں الحمدللہ کہ میرے پاس کھانے کو تو ہے، الحمدللہ صحت ہے، میں خود اٹھ کے بنا سکتی ہوں، اور اگر میرے پاس صحت نہ ہوتی تو میں بنا نہیں سکتی تھی، اور جو میرا کھانے کو دل کر رہا ہے اگر میرے پاس چیزیں ہی نہ ہوتی، میں افورڈ ہی نہ کر سکتی ہوتی تو میں وہ بنا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو چھوٹی چھوٹی ایک ایک چیز کو، ایک ایک سچویشن کو سوچتے ہوئے اس پہ شکر کرنا ہے۔ برتن بہت زیادہ ہیں کچن میں، تو الحمدللہ کہ اتنے سارے لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا، اور میں نے اتنا سارا کھانا بنایا، اور اللہ تعالیٰ جو ایک ایک کام کرنے کا موقع دے رہا ہے اس پہ بھی پازیٹیو تھنکنگ اور اس میں بھی شکر، الحمدللہ یا اللہ تم نے توفیق دی، مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی ایک نند اٹھ کے کام نہیں کرتی، ساس نے سارا کچھ میرے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے صحت دی، مجھے محتاجی نہیں دی کہ میں دوسروں کے ہاتھ دیکھوں، دوسرے مجھے کام کر کے دیں تو مجھے کچھ ملے۔ الحمدللہ میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے کپڑے استری کر سکتی ہوں، اس کے کام کر سکتی ہوں، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہوں، اپنا خیال کر سکتی ہوں، صحت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ وقت ملا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اتنی لمبی لسٹ ہے۔ انسان کی اپنی ذات ہی اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ پاؤں میں جوتے نہیں، مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ جو نعمت ملی اس کو سوچ سوچ کر آج شکر
کرنا ہے۔ رمضان کا آغاز ہے، نعمتوں کی برکتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو سنبھالنے کی اور اس پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔